حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی تھے، وہ اپنے خچر پر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، ایک بستی اجڑی ہوئی تھی، بہت ویران تھی، سارے گھر کی چھتیں نکل گئی تھی، بہت پرانی کوئی بستی تھی. انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اے اللہ زمینیں اجڑتی ہیں پھر آباد ہوتی ہیں، یہ گھر سب تباہ و برباد ہو گئے، کیا یہ سب بستی کے ویران ہونے کے بعد تو پھر انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ خیال آیا کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام. اللہ نے اسی وقت ان کو سلا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، موت کی نیند سلایا، 100 عام، 100 سال تک. کتنے؟ 100 سال تک. جب وہ گئے تھے تو تقریباً ان کی عمر 35 یا 40 سال کے قریب کی تھی. 100 سال سو گئے. ثم بعثها، 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا پھر سے. کون؟ رب ذوالجلال. پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، آدھا دن یا تھوڑا سا دن میں سویا ہوگا. اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو جو ساتھ میں کھانا پانی لایا تھا اسے دیکھ کہاں ہے؟ 100 سال میں کون سا کھانا پانی رہے گا؟ وانظر الی حمارک، اپنے گھوڑے کو دیکھ، خچر کو دیکھ، کہاں ہے؟ اس کی تو ہڈیاں نکل گئی تھی، ہڈیاں بھی گل گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ 100 سال یہاں سویا. اللہ نے خود فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال یہاں سوئے ہو. جب اللہ نے یہ سب چیزیں دکھایا تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا جیسے وہ سوئے تھے اسی عمر میں دوبارہ اٹھے ہیں، اسی حالت میں اٹھے. اور پھر کہا تبین فلما تبین لو ان اللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہتے ہیں جب ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، کہا اے اللہ تو ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے. اب وہ جب اپنے گاؤں میں آئے تو یہاں کون پہچاننے والا تھا؟ ان کا بیٹا، ان کی بیٹیاں، ان کی عمر 120 سال ہو گئی تھی. اس وقت لمبی لمبی عمریں بھی ہوتی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کے ہیں اور بیٹا جو ہے 120 سال کا ہے، بیٹی 115 سال کی ہے. 100 سال کا جو ڈفرنس ہے، یہ تو اتنے ہی تھے اور بچے بڑے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں. جوان باپ ہے اور بیٹے بوڑھے ہیں. جب وہ اپنے وطن میں واپس آئے تو انہوں نے کہا میں عزیر ہوں. لوگ کہاں مانے؟ بنی اسرائیل تھے وہ، بنی اسرائیل بڑی ڈھیٹ قوم. تو انہوں نے کہا کہ آپ عزیر ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، 100 سال ہو گئے عزیر کو غائب ہو کر کے، ابھی کہاں سے آئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو بہت منایا، میں ہی عزیر ہوں، مانو مجھ کو. تو بعد میں پھر ان کی ایک خادمہ تھی، ان کے ہاں خدمت کرتی تھی. وہ بھی جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے تو وہ 20 سال کے قریب کی تھی، لیکن اب وہ 120 سال کی ہو گئی تھی، بہت بوڑھی تھی. اس نے کہا میں عزیر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، ان کی پیٹھ پر ایک مسا ہے، ایک نشان ہے، کوئی مہر ہو یا کوئی نشان ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ عزیر کو پوری تورات زبانی یاد ہے. اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر پائی گئی تو عزیر ہے. تو پہلے تورات سنی گئی تو آپ نے لفظ بلفظ پوری تورات سنائی. اس وقت کسی کو تورات یاد نہیں تھی، معلوم نہیں تھی. دوسرے آپ کا جبہ اٹھا کر دیکھا گیا تو جہاں اس بوڑھی خادمہ نے کہا تھا وہ نشان ویسے کے ویسے باقی تھا. تب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کی حضور صرف یہ خیال کیا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کو پھر دوبارہ تو اٹھا سکتا ہے، اللہ نے مجھے کو سلا دیا. 100 سال سلایا اور پھر اٹھایا اور مجھے اپنی قدرت دکھایا. اللہ رب العزت ہر بوسیدہ چیز سے بھی جاندار کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اے مسلمانوں، یہ عقیدہ ہی ہماری جان ہے، جڑ ہے. تم مر جاؤ، جل جاؤ، پانی میں ڈوب جاؤ، شیر کھا لے، چیتا کھا لے، کچھ بھی ہو، مولا پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا. یہ مت سمجھنا. اور بیچارے ہمارے یہاں دیکھتے نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں. کیوں جلاتے ہیں؟ موت کے بعد میتوں کو لا کر کے چتا کو جلا دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ جلا کے راکھ کر دو تاکہ حساب ہی نہ ہو، جتنا پاپ کرنا ہے کر لو. ارے نادان، پیدا کیسے ہوئے تھے؟ کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ کیا پورا مشین میں ڈال کر کے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ تمہیں یہ نہیں معلوم
باپ کے ایک بوند نطفے سے ماں کے پیٹ میں جا کر تم قرار پائے، اس نطفے سے تمہیں اللہ رب العزت نے گوشت میں بدلا، گوشت میں ہڈیاں بنایا، ہڈیوں کے بعد چہرہ بنایا، چہرے سے پھر ہاتھ پیر بنایا، پھر اس پر بال اگائے، پھر تمہیں شکل عطا کی۔ ایک بوند پانی سے پوری شکل بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ میں ختم ہو جاؤں گا تو مجھے اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ رب العزت ہر جگہ سے اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی عقیدہ ہماری جان ہے مسلمانوں کی۔ ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، چوری اس لیے نہیں کرتے، ہم سستی کاہلی اپنی شریعت میں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف ہے، اللہ کے حضور جواب دینے کا ڈر ہے۔ اگر یہ ڈر نکال دو تو پھر اسلام کھوکھلا ہو جائے گا، کچھ نہیں، جو من میں آئے وہ کرو۔ جیسے دوسری قوموں کو دیکھتے نہیں آپ، ہر برتھ ڈے پارٹی پر ان کے شراب کے بغیر نہیں چلتا، زنا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انہوں نے سارے گناہوں کو رواج دے دیا، کیوں؟ ان کا تصور ہی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، کوئی تصور ہی نہیں۔ انہوں نے تو پنیہ جنم کے عقیدے لے کر کے رکھے ہیں، دوبارہ پھر پیدا ہو گئے، 7 جنم میں بار بار پیدا ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ ہی بگاڑ کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ ہاں، اسلام نے یہ دیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ پھر اٹھائے گا اور حساب کتاب ہوگا، پورے کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اللہ وہ بھی دکھائے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، سب دکھایا جائے گا۔ یہ خوف ہمیں بچا کر کے رکھتا ہے، اسی لیے دوسروں کو نہ دیکھیں دوسرے کس طرح سے عیاشی کر رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، بلکہ بس زیادہ سے زیادہ اگر ڈراتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اتنا ہی ڈراتے ہیں، ارے زیادہ پاپ کرے گا تو اگلے جنم میں چوہا پیدا ہو جائے گا، اگلے جنم میں کتا پیدا ہو، اتنا ہی ڈر ہے، اس سے زیادہ کا ڈر نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے میرے عزیزوں، آپ اس عقیدے پر رہو، اگر برا کروں گا تو اللہ اٹھائے گا اور پورے مجمع میں میرے اعمال دکھائے گا اور پھر مجھے دوزخ میں بھی ڈالے گا، اور اگر نیک کام کروں تب بھی مجھے اللہ اٹھائے گا اور سب کے سامنے میری نیکیاں بیان کی جائیں گی اور پھر مجھے جنت کا پروانہ سنایا جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے عقیدہ آخرت مضبوط عطا فرمائے، رب کریم قرآن عظیم کی تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر آیت کو مولا ہمارے سینوں میں اتار دے، قرآن عظیم کو ہماری قبر کا ساتھی بنا، ہمارے حشر کا ساتھی بنا، مولا ہم سب سے ہونے والی خطاؤں کو درگزر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب